ادا کرتی ہوں کیوں کہ جو میں کر رہا ہوں اس کی گورنمنٹ مجھے تنخواہ دیتی ہے اور گورنمنٹ کی تنخواہ آپ کے ٹیکس سے ہی میں لیتا ہوں، لہذا میں تو اپنا صرف فرض پورا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل ورکر یا لیڈر ہے وہ کسی اعلی رتبہ ایم پی ایم ایل اے منسٹر پر پہنچ کے بھی سرکار کی ریاست کی کچھ مراعات لیتے ہیں، لیکن آپ وہ سچے پاکستانی ہیں جو بغیر کسی مراعات لیے ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہی وہ اصل میں تبدیلی ہے جو ہماری قوم میں آئے تو ہم بطور قوم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر کیونکہ میں ایسے جگہ پر خدمت کر رہا ہوں جہاں پہ مجھے بہت جلدی ہر انفارمیشن ملتی رہتی ہے، خالی خدمت کرنا بڑا آسان ہے۔ کوئی برکی صاحب کا دوست بن جائے، وہ خالی آئے اسلام کو ٹھیک کرے، یہ خدمت ہے۔ وہ خدمت یقیناً مشکل ہے جس میں آپ نے اپنی جانوں کو خطرے میں بھی ڈالا، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اور آنے والی نسلوں کے سامنے زیادہ محترم ہیں۔ آپ نے کرونا کے سامنے اپنی جان خطرے میں ڈالی، آپ نے کچھ ایسے کام کیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، مجھے اور ایشوز میں کہ لوگ آپ کو تنگ کرتے رہے، آپ کو تھریٹ کرتے رہے، لیکن میرا سلام ہے آپ کو کہ آپ ڈرے نہیں، آپ حق پہ کھڑے رہے۔ لہٰذا میرا سلام عقیدت قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ثابت قدم رکھے، آمین فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ مختصر سی تقریب میں شرکت کی اور ہماری اس میں حوصلہ افزائی کی۔ یوں تو ہر مقرر آ کے ٹائیگر فورس کے بارے میں اپنے الفاظ اور اپنے خیالات کا اظہار کر کے چلا جائے گا، میں اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا، کانوں سے سنا نہیں جو دیکھا، وہ میں آپ بیان کروں گا۔ کووڈ-19 کرونا کے شروع کے دنوں میں جب بے تحاشا مریض سامنے آنے لگے ضلع بکھر میں، تو وہ درد دل رکھنے والا جس کا نام ضیاء محمود اعوان ہے، جو کیپٹن ہیں ڈسٹرکٹ کے ٹائیگر فورس کے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھر میں سینیٹائزر اور ہینڈ ماسک بنا کے غریبوں میں تقسیم کیے۔ تو میں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں ضیاء محمود اعوان کو۔ DHQ گیا تو وہاں پہ تمام ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوان ویل ایکوپڈ بھرپور انداز میں خدمت میں مگن تھے، رش کو کم کر رہے تھے، کسی قسم کی ان میں غفلت میں نے نہیں دیکھی۔ عملہ بے تحاشا ان سے خوش تھا۔ جب MS صاحب کے پاس میں گیا تو یقین جانیے کہ انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں ٹائیگر فورس کو یاد کیا اور انہوں نے کہا کاش یہ فورس ہمیں پہلے مل جاتی۔ آج چونکہ یہ تقریب ٹائیگر فورس میں لیبر ونگ کی طرف سے ان کے درمیان اسناد تقسیم کرنے کی ہے، اور میں بے حد خوش ہوں آج، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ تقریب اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیاب کی۔ اور اگر میں اپنے قائد ملک منیر صاحب کے بارے میں اگر کچھ بیان نہ کروں تو شاید یہ ناانصافی ہے۔ چند روز پہلے جب ہم اسلام آباد گئے تو یہاں بیٹھی ہوں میری ایک بہن بھی شاید موجود تھی وہاں پہ۔ یہ مرد قلندر، مرد مجاہد، ایک ایسی دبنگ شخصیت ہے، ایک ایسا لیڈر ہے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے سینہ تان کے بات کرتا ہے، اور حقوق کی جنگ کیسے لڑتا ہے اور ورکر کی تحفظ کیسے کرتا ہے، وہ ان کی کوئی مثال نہیں۔
جب صداقت عباسی صاحب نے ہمیں بلایا، اصغر چینہ صاحب سٹیج پہ بلائے گئے، انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا. میں ان کو کبھی بلیم نہیں کرتا، لیکن ہمارے مرد کلندر، ہمارے لیڈر جناب ملک منیر صاحب اٹھے اور انہوں نے مائک پکڑ کے ضلع بکھر کو بہترین طریقے سے ان کی پریزنٹیشن دی. انہوں کو چھوڑیں، پہلے بکھر ہوگا بعد میں کوئی اور ہوگا. تو جب کنونشن ہوا تو خان صاحب نے جو ڈاکومنٹری چلی وہاں پہ کنونشن میں 70% ڈاکومنٹری ضلع بکھر کی تھی ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی. تو یہ اعزاز آپ کو جاتا ہے. آج چونکہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی مدعو ہیں، آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، میرا خیال ہے میٹنگز ہیں ڈی سی آفس کے ساتھ، تو تھوڑی دیر میں وہ بھی پہنچ رہے ہیں. احمد بلال ہمارے ینگ ٹائیگر فورس کے نوجوان ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک پیج بنایا ہوا ہے جو ٹائیگر فورس کی پرفارمنس ریویو کرتے ہیں، اس کو تمام ایکٹیویٹیز کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے خان صاحب تک پہنچاتے ہیں. تو یہ اعزاز ہمارے احمد بلال کو جاتا ہے. میں ان کو بھی بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو نمائندگی کر رہے ہیں ضلع بکھر. لیبر کے ایشوز وہ بھی ہمیں ضرور آپ کے سامنے لانے چاہیے. اس وقت بٹھے ہمارے بند ہیں. فیکٹری شوگر مل آج دوسرا دن ہے، اس نے سٹارٹ لے لیا ہے، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. ان کے بارے میں ہمارے قائد محترم جناب ملک منیر صاحب آپ سے تفصیلاً بیان کریں گے. میں آپ لوگوں کے درمیان زیادہ ٹائم نہیں لوں گا چونکہ انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ٹائیگر فورس کو عزت دو. ہوئی ہے اور پھر یہ دریا خان کے اندر اور بکھر کے اندر ہے کہ اگر کہیں اور ہوتی تو کسی مہذب معاشرے کے اندر کوئی مہذب آدمی وہ خود کیونکہ پہلے وہ انسان ہے پھر اس کا کاروبار ہے، ایک انسانیت کے ناطے جو ہے نا وہ اس کا قیام یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی میں نے ابھی رات کو پھر صبح میں نے بات ان سے کی تھی کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک ان سے ایک نوٹس کریں جو اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کو کہ جی ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ ایک پریزنٹیٹیو ہیں، کیونکہ یہاں آلودگی ہو رہی ہے، سامنے آپ کا گھر بھی ہے، اور دوسرا لیبرز کی جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں وہ بھی مجھے پتہ چلا کہ اس مل کے اندر ہو رہی ہیں. تو آپ ان کو ایک نوٹس بھیجیں کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان سے ٹائم لیں اچھے ماحول کے اندر. جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہی آپ احتجاج شروع کر دیں اور اس کے اوپر نہیں. سب سے پہلے جو ہوتا ہے جس کا جو ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے الفاظ میں ان سے میٹنگ کر لی جائے، ان کو اپنا نقطۂ نظر آگاہ کیا جائے. یہ ان معاملات کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ پریشان ہیں، یہاں کی آبادی پریشان ہے. تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں، کوئی اقزاس لگائیں یا جو کچھ بھی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ برکی صاحب جو ہے یہ ان کو ملیں گے ان سے. لیکن میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ جب اسلام آباد آپ کا آنا ہوا، اگر آپ کو پراپر رسپانس نہیں ملتا تو پھر یہ مالیات کے جو وزیر ہیں امین اسلم صاحب ہے وفاقی وزیر، مجھے بتا دینا، میں ان سے ٹائم لے لوں گا اور ہم ان سے بھی جو ہے وہ ملیں گے، اس ایشو کے اوپر ان کو بتائیں گے کہ یہاں کی آبادی ڈسٹرب ہو رہی ہے، خدا را جو ہے اس کا کریں. پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اوپر عدالت سے بھی رجوع کیا جاتا ہے اور یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر بھی جو ہے لازمی طور پہ عدالت بھی جہاں پہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر عدالتیں بھی ضرور میرٹ کے اوپر جو ہے فیصلے کرتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انسانیت ہے. اچھا، اب میرے بھائی نے بات کی بٹھا مزدوروں کی.
مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ایک کہ ٹائیگر فورس نے جو پاکستان کی سطح میں جو کردار ادا کیا ہے، جس کو عمران خان صاحب نے بھی سراہا، دیگر قیدین نے بھی سراہا، لیکن یہاں کے جو ایم این اے حضرات ہیں، جو الیکٹیبل ہیں، جو ایم پی اے ہیں، ان کو بھی چاہیے تھا کہ ان کو بلاتے اور ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا، لیکن ان کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیں سیاست کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں اپنے مفادات کے، لیکن یہ ان لوگوں نے ایک رضاکارانہ طور پہ جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر لوگوں کی خدمت کی اور پاکستان تحریک انصاف کا بیج لگا کر کی، اور وہ جو حضرات ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، تو انہیں یہ ضرور ان کی پذیرائی کرنی چاہیے تھی۔ اب میں بات کروں گا کیونکہ لیبرز کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، لیبر رائٹس کے حوالے سے ایک جو ایشو میں نے خود جس کا میں نے مشاہدہ کیا، میں رات کو پہنچ گیا تھا یہاں بکھر میں، تو رات کو میں جو ہے ایک دم میری جو ہے 2 بجے آنکھ کھلی تو مجھے ایک شور سے سنائی دیا۔ انصاف لیبر ونگ بکھر، عمران برقی صاحب، اور یہاں پر یوتھ کے ٹائیگرز روے رواں جناب جنرل سیکرٹری صاحب ضیاء محمود اوان صاحب، اس کے علاوہ تحصیل صدر ملک تیمور صاحب، اور میری جتنی بھی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی، اور دیگر جتنے بھی لیبر ونگ کے یہاں پہ عہدیداران ہے، کیونکہ میرا پہلا وزٹ ہے، پہلی دفعہ آیا ہوں، میں جو ہے ان کو بنفس نفیس نام سے نہیں جانتا، لیکن میں ان کا اور ٹائیگر فورس کے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کرونا ایشوز کے دوران، کرونا کے دوران اپنی جانوں کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر یہ خدا کی مخلوق کی جو خدمت کی ہے، میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں اور ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک دریا خان شوگر مل ہے اور یہ چلتی ہے تو اس کی وجہ سے، تو پہلی بات یہ ہے کہ آبادی کے اندر جس سے ایک انسانیت متاثر ہو وہ ہونی نہیں چاہیے، اگر ہے بھی تو اس کو کسی دوسری جگہ پہ منتقل ہو جانا چاہیے، اور گورنمنٹ کو اس کی صبح جو ہے نا برقی صاحب آئے ایکشن لینا چاہیے۔ پھر میں باہر بھی نکلا، دوسرا غبار اور بڑی آلودگی بھی تھی، تو میں نے برقی صاحب یہ جو آلودگی ہے، یہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس سے جو ان کے اندر سے جو کیمیکل کی جو نکلتی ہے یہ ملوں وغیرہ سے، ان سے ہماری آبادی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں اور پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اور کافی ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی نے بھی کی، باقی بھی یہاں مقررین آئے، اور مجھے جو بات وہ ڈی ایس پی صاحب نے جو بات کی، ایک بات مجھے وہ بڑی پسند آئی کہ ہم نے کام کیا تو اس کا ہمیں معاوضہ ملا، لیکن جو ٹائیگر فورس نے کرونا 19 کے اندر کردار ادا کیا، انہوں نے بلا معاوضہ اور انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کیا۔ اس کا اجر یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس کا اجر نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں